अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल सच बात और मैं हूं इजाज कैसरानी। आज DGISPR और DGISI ने मुतफिका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो DGISI हैं हमारे, वो पहले कभी इस तरह मंजर आम पर नहीं आए। आज उन्होंने मंजर आम पर आकर सबको हैरान कर दिया। तो और उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे क्यों मजबूर हुए। तो लिहाजा इस हवाले से मैं आपको डिटेल जो है ना वो तज्जिया देता हूँ, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है वो भी आपको बताता हूँ। और अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तफसीलात दी है कि ये किस तरह हुआ है। मेरे ख्याल में DGISI और DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो कत्ल के मुहर्रकात हैं वो बहुत हद तक वाज़े हो गए हैं अरशद शरीफ के। अरशद शरीफ को जो कत्ल करने का जो पूरा का पूरा एक प्लान, जो मंसूबा है, वो एक जिस तरह कहें कि एक जो गुत्थी है ना वो सुलझने के जो है ना DGISPR और DGISI ने बहुत सारे जो है ना वाकयात और मुहर्रिकात जो इस तरह जोड़े गए उनको कत्ल करने के लिए अरशद शरीफ को, उन्होंने वाज़े कर दिए हैं। मैं आपको एक एनालिसिस जो है ना वो पूरा देता हूँ, और DGISPR ने क्या कहा है और DGISI ने क्या कहा है, और सवालों के जवाब उन्होंने मुश्तरका किस तरह दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बहुत वाज़े कर दी है। DGISPR ने कहा है कि अरशद शरीफ को जो शहबाज गिल के वाक़या हुआ था, जो मुतनाज़ा उन्होंने ट्रांसमिशन की थी, तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो एक बात वाज़े आई कि जो ARY के CEO हैं, जो ARY के ओनर हैं सलमान इकबाल साहब, तो उन्होंने उनके जो चीफ रिपोर्टर हैं, चीफ एडिटर हैं जो ARY के, उनको कहा कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है, आप फौरन अरशद शरीफ को दुबई भिजवा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको भिजवाने का जो है ना वो इंतज़ाम करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने पूरे का पूरा एक इंतज़ाम किया। ARY के जो उन्होंने टिकट्स भी खुद से पे की, और वो पेशावर से गए, और पेशावर में वज़ीर आला के सेक्रेटरीट से निकले, और वहाँ उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो उनको है ना वो सब्ज रंग वाली जो है ना वो गाड़ी के नंबर प्लेट वाली गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचाया गया, और वहाँ से पूरे प्रोटोकॉल से जो KP गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, उनको पूरे प्रोटोकॉल से बाहर भिजवाया गया। तो DGISI और DGISPR ने कहा कि ये जब हो रहा था तो हम सबको ये पता था, अगर हम रोकना चाहते थे पाकिस्तान से उनको तो रोक सकते थे, लेकिन हम और हमारे किसी इदारे ने, हुकूमत पाकिस्तान ने रोकने का कोई प्लान नहीं बनाया था। वो खुद गए, उनको बुलाया गया, तो वो बुलाया भी सलमान इकबाल साहब ने था पाकिस्तान से। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, हमने नुमाइंदे इसलिए अपने अलहदा कर लिए हैं ताकि हमारे इदारे पे जो उंगलियां उठ रही हैं वो ना उठें। तो मेरे ख्याल में मुझे भी आज दुख हुआ जिस तरह DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस तरह दुख हुआ कि इदारे पूरे को बहुत अरसे से मलाइन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। हालांकि आप शख्सियात को कर सकते हैं, आप पूरे इदारे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उन्होंने एक बड़ी कीमती बात की है DGISPR ने, उन्होंने कहा कि कोई 40 साल फौज में नौकरी करे और जब वो रिटायर रहा हो तो गले में गद्दारी का सर्टिफिकेट और तौक लेकर निकले, क्या वो ये चीज़ पसंद करेगा? उन्होंने ये बात की है। मेरे ख्याल में ये नाजायज़ी है जो हम इदारे अपने के साथ कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं। आप हुकूमत से लड़ें, आप लड़ सकते हैं, आप कहते हैं कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, तो आप लड़ें। तो आप इस तरह क्यों कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में ज़्यादती है। तो उन्होंने फिर उधर कहा कि वहाँ दुबई में वो रहे, दुबई में जब उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ तो वहाँ उनको कीनिया जो है ना वो जाने पे मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि कीनिया, जो कहते हैं कि सिर्फ एक कीनिया फ्री कंट्री है, जो फ्री वीज़ा है, वहाँ पे वीज़ा जाके मिलता है, इस तरह वो गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कीनिया नहीं, 34 ममालिक ऐसे हैं जो हम वीज़ा फ्री एंट्री जो है ना वो कर सकते हैं, वहाँ पे वीज़ा पहुँचने पे, वीज़ा एट अराइवल
جس طرح کہتے ہیں نا کہ ویزا ایٹ ارائیول، اس کو کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ویزا مل جاتا ہے آپ کو۔ صرف کینیا نہیں، 34 ممالک ہیں ایسے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کینیا ہی کیوں گئے انہوں نے چوز کیا، اس کی بھی انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیا جس لوگوں نے بندوبست کیا اور وہاں جس کا فارم ہاؤس ہے جہاں وہ رہ رہے تھے، اور جہاں جس کے نزدیک ارشد شریف کو قتل کیا گیا، وہ بھی سلمان اقبال صاحب کا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، جہاں ارشد شریف کو قتل کیا گیا کینیا میں، وہ جس فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے وہ بھی سلمان اقبال صاحب کا ہی فارم ہاؤس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہاں جو دو لوگ ہیں، وقار اور ان کا بھائی خرم، ان لوگوں کو بھی پکڑ کے جو ہے نا تفتیش کرنی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ جیسے DGISI اور DGSPR نے کہا کہ آپ ان دو لوگوں کو پکڑ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ارشد شریف کو قتل کس نے کیا۔ میرے خیال میں جو DGISI تھے، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، چلو بہت اہم بات ہے، اور DGISI اور DGISPR بھی مینٹلی کنونسڈ تھے، ان کا ادارہ بھی کنونسڈ تھا کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو ہی قتل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو وہ انہوں نے کہا کہ ان دو لوگوں کو پکڑ لیں تو آپ کو قاتل مل جائے گا۔ میرا جو ایک خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو دو لوگ تھے ان کو روح پوش کر دیا گیا ہے، ان کو کینیا پولیس نے چھوڑ دیا ہے، اور کر بھی روح پوش کر دیا گیا ہے ان دو لوگوں کو۔ یہ جو دو لوگ ہیں ارشد شریف جو ان کے ساتھ تھے، خرم اور وقار، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کر دیا، روپوش کر دیا گیا، کینیا کی پولیس نے چھوڑ کے روپوش کر دیا۔ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے گاڑی دیکھی ہے، گاڑی چھلنی ہوئی پڑی ہے، لیکن اس میں صرف ارشد شریف قتل ہوتے ہیں اور دوسرے جو دو لوگ ہیں ان کو خراش تک نہیں آتی۔ یہ ممکن ہے آگے سے پیچھے سے سب جو ہے نا فائر لگے ہوئے ہیں، سائیڈوں سے فائر لگے ہوئے ہیں، لیکن مرتا صرف ارشد شریف ہے۔ اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو ارشد شریف پہ فائر ہوا ہے وہ شارٹ رینج پہ ہوا ہے، پولیس والے جھوٹ بولتے ہیں، دور سے نہیں ہوا ہے فائر، نزدیک سے فائر کیا گیا ہے۔ ادھر سے فائر جاتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نزدیک سے فائر کیا ہوا ہے، ان کو قتل کیا گیا۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک کنکلوژن جو ہے نا وہ اور بہت لمبے انہوں نے جواب دے، جو عمران خان صاحب بیانیاں بنا رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہوئی، یہ سب اور سب پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے جو 27 مارچ کو پھڑا لہرایا جو اسلام آباد میں جلسے میں، یہ ہم کو بھی حیران کر دیا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ آرمی چیف سے عمران خان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ انہوں نے ان کو ڈی مارش کیا تھا، عمران خان کی حکومت نے، وزارت خارجہ نے، جو وہ آیا تھا سائفر، انہوں نے آج تفصیل سے بتایا کہ یہ سب کے سب جو ہے نا یہ مفروضے ہیں، کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور ارشد شریف کا انہوں نے بہت حد تک واضح کر دیا ہے کہ ان کے جو تانے بانے ہیں نا وہ کس سے ملتے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیے ہیں، اور یہ اس سارے کے سارے معاملے میں کون بینیفیشری ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کیوں پیش آئی ضرورت DGISI کو پریس کانفرنس کرنے کی، وہ صرف اس لیے آئی کیونکہ ادارے کو ملائن کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ذہن میں یہی سوچ رہا تھا پاکستان میں کہ ان کو جو ہے نا وہ فوج نے مروایا ہے۔ میں سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ فوج نے مروایا، فوج نے مروایا۔ آج DGISI نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کو کس نے مروایا۔ وہ بہت ساری تفصیل لے ہے، کس طرح وہ گئے، کدھر سے گئے، کہاں ٹریول کیا۔ کیا وہ انہوں نے ایک بات بڑی جو ہے نا مجھے پسند ہے، انہوں نے کہا کیا ہم اگر ارشد شریف کو نہیں روک سکتے تھے؟ اگر وہ باہر جا رہے تھے، ہم کو نہیں پتا تھا۔ وہ CCTVs فوٹیج لے ہے، وہ دستاویزات لے، وہ سب کچھ لے کہ جو ان کو باہر جس طرح طریقے سے بھجوایا گیا شہباز گل کے واقعے کے بعد، اور کس نے پیسے پے کیے، کس نے دبئی میں
ایک بات واضح ہے، دبئی سلمان اقبال کا ایسا سمجھو انہوں نے پورا دبئی خریدا ہوا ہے۔ اگر سلمان اقبال چاہتے تو کیا دبئی میں وہ ان کو نہیں ٹھہرا سکتے تھے؟ ان کو کینیا کس نے جانے پر مجبور کیا؟ اور وہاں جو دو شخص ہے، خرم احمد اور وقار، ان دو لوگوں کو پکڑ لیا جائے تو میرے خیال میں قاتل جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو کس نے قتل کیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دو جو بھائی ہیں وہ سمگلر ہیں، سونے کے سمگلر ہیں، آرم کے سمگلر ہیں، اسلحے کے سمگلر ہیں۔ کوئی پتہ نہیں، ان دو لوگوں کو پکڑ لیا جائے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو ارشد شریف کو کس نے قتل کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس چیز پہ کنونس تھے کہ ان دو لوگوں کو پکڑ لیا جائے، تفتیش ہونی چاہیے، واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم یہ کرنے کا جو ہے نا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس معاملات سے دور کر لیا ہے، انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے آج برملا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے کھل کے بات کی اور آج بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے، اور ان کا غصہ بنتا بھی نہیں تھا جس طرح کچھ مہینوں سے ادارے کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا تو ہم کو بھی، میں سیدھی بات بتاؤں، بحیثیت قوم ہم کو بھی شرم آنی چاہیے۔ تو مجھے بھی آج جو دکھ ہوا ڈی جی آئی ایس آئی کو آنا پڑا صفائیاں دینے کے لیے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان لوگوں کو نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ان کے پیچھے کھڑے نہیں رہیں گے، تو یہ لوگ میرے خیال میں پھر یہ کس طرح کام کر پائیں گے؟ تو لہٰذا اگلی ایپیسوڈ تک آپ دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، شکریہ۔